سنتیں جو ہیں وہ ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے صبح اٹھنے کی سنت سے۔ صبح اٹھنے میں سب سے پہلی سنت ہے، جی ہاں، آنکھوں کو ملنا۔ جب بھی صبح اٹھیں سب سے پہلے اپنی آنکھوں کو ملیں، ٹھیک ہے۔ سنت آپ کو پتہ نا وہ طریقہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتے ہیں نا؟ شاباش، جی بالکل کرتے ہیں۔ تو اب ہم وہی کام کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ صبح اٹھ کے سب سے پہلے اپنی آنکھیں ملتے تھے، ٹھیک ہے۔ آنکھیں ملیں گے تو انشاءاللہ آپ کی نیند جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ صبح کیا ہوتا ہے، ہمیں نیند آ رہی ہوتی ہے نا، تو اس وقت کیا کرنا ہے، اپنی آنکھوں کو ملنا ہے۔ خاص طور پہ جب ہم نماز کے لیے اٹھیں گے فجر کے وقت، تو اس وقت اپنی آنکھوں کو ضرور ملیں تاکہ آپ کی نیند ختم ہو جائے، ٹھیک ہے، نیند بھاگ جاتی ہے۔ اچھا جی، تو سب سے پہلے ہم اپنی آنکھیں ملیں گے۔ آنکھیں ملنے کے بعد ہم لوگ اپنی ناک جھاڑیں گے، ٹھیک ہے۔ ناک جھاڑنے کا کیا طریقہ ہے؟ اپنی ناک کی دائیں سائڈ پہ، ٹھیک ہے، ناک کے 2 سوراخ ہوتے ہیں نا، ان میں سے ایک کے اوپر آپ انگلی رکھیں گے یعنی بند کر دیں گے، اور دوسرے کو کھلا چھوڑیں گے، اس سے سانس آپ نے باہر کی طرف نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے؟ کر کے اسی طرح آپ دوسری سائڈ پہ کریں گے اور پھر ناک کو بند کریں گے، اور جس سائڈ سے کھلی ہوئی ہے ناک وہاں سے آپ نے سانس کو 3 بار باہر نکالنا ہے۔ اسی طرح دونوں سائڈ سے 3 بار کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے شیطان جو ہے وہ رات کو سوتا کدھر ہے؟ نہیں پتہ؟ ہماری ناک کی جو یہ ہڈی ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، سوراخ سے اوپر دیکھیں، یہ جو ہڈی ہوتی ہے یہاں پہ شیطان اپنی پوری رات گزارتا ہے۔ تو اس کو اگر ہم صبح اپنی ناک سے باہر نہیں نکالیں گے تو وہ ہمارے پیٹ میں چلا جاتا ہے، ہمارے اندر چلا جاتا ہے، اور پھر ہم سے پورے دن میں غلط کام کرواتا ہے، ہر وہ کام کرواتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، شیطان کو اپنے ناک سے باہر نکالنا ہے تاکہ وہ ہم سے غلط کام نہ کروائے۔ تو اس کے لیے کیا کریں گے سب بچے؟ صبح اٹھ کر سب سے پہلے آنکھیں ملیں گے، اس کے بعد ناک جھاڑنی ہے۔ ایک طرف سے ناک کو بند کریں گے تو دوسری طرف سے سانس کو 3 بار باہر نکالیں گے، پھر جہاں سے پہلے آپ نے سانس باہر نکالا وہاں پہ انگلی رکھیں گے تو دوسری طرف سے اسی طرح سے سانس باہر نکالیں گے۔ آگئی ہے سمجھ آپ کو؟ شاباش۔ اچھا تو بچوں، پھر اس کے بعد اگلا کام کیا کریں گے؟ دعا پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ دعا پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور اس کے علاوہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں ایک اور دن کی زندگی دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ ہم سوئے ہوئے ہوتے تو ہم فوت ہو جاتے، ٹھیک ہے۔ ہم جب سوتے ہیں نا تو ہم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فوت کر دیں، لیکن کیا ہوتا ہے اگلے دن ہم پھر سے اٹھ جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ زندگی کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ صبح اٹھ کے دعا پڑھنی ہے اور دعا شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ ویری گڈ۔ یہ دعا پڑھنی ہے، اور پھر ایک ہی دفعہ اپنی دعا پڑھنی ہوگی، ٹھیک ہے، صبح اٹھ کے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنے بستر سے اٹھ جانا ہے، اور پھر کیا کرنا ہے؟ دانت برش کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دانت برش ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ ساتھ آپ اس کے علاوہ مسواک بھی یوز کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مسواک کا؟
शाबाश, इन बच्चों को पता है, वेरी गुड। और जिनको नहीं पता वो ज़रूर अपनी मामा से, अपने बाबा से पूछें मिसवाक के बारे में कि वो क्या होती है। और आपका ये होमवर्क है कि आप सब बच्चों ने अपनी अपनी मिसवाक मंगवानी है, ठीक है। और फिर उससे अपने दांतों को अच्छी तरह से साफ़ करना है ताकि सारे जरासीम ख़त्म हो जाएं, ठीक है। टूथपेस्ट ब्रश भी यूज़ किया करें, लेकिन साथ साथ मिसवाक भी यूज़ कर लिया करें, ठीक है बच्चों।